سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے یقیناً بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام زندگی سنوارے لے کر حاضر ہیں۔ اس پروگرام کے اندر بانی دعوت اسلامی شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ اسلامی بھائیوں کے لیے 72، اسلامی بہنوں کے لیے 63، دینی طلباء کے لیے 92، دینی طالبات کے لیے 83، اسی طرح بچوں کے لیے 40، اسپیشل جو پرسنز ہوتے ہیں ان کے لیے 27، جو قیدی حضرات ہیں ان کے لیے 52، اور حج و عمرہ کے زائرین کے لیے 19 نیک اعمال۔ ان کے کیا کیا فوائد ہیں اور نہ کرنے کے کیا کیا نقصانات ہیں، ان کو ہم اپنے اس پروگرام کے اندر بیان کرتے ہیں۔ یقیناً اصلاح اعمال کا رسالہ ایک ایسا رسالہ ہے جو با کردار مسلمان بننے کے لیے ہے، اسلامی زندگی گزارنے کے لیے ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسا نسخہ ہے جس سے آپ کم وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کے اس پروگرام کے اندر ہم کس نیک عمل کو بیان کریں گے، آئیے سنتے ہیں۔ کیا آج آپ نے مسجد، گھر، آفس وغیرہ میں اسراف سے بچنے کی کوشش کی؟ مثلا لائٹ، پنکھا، بجلی وغیرہ کا بلا ضرورت استعمال کرنا، ضرورت سے زیادہ پانی گرانا یا بہانا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس پروگرام کے اندر نیک عمل نمبر 49، کیا آج آپ نے مسجد، گھر، آفس وغیرہ میں اسراف سے بچنے کی کوشش کی؟ ناظرین کرام، ہمارے اس پروگرام کے اندر، اس پروگرام کی آن بان شان حضرت مولانا اسد مدنی صاحب تشریف فرما ہے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ۔ آپ تشریف لائے، ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج کا نیک عمل آپ نے سنا کہ اسراف سے بچنا ہے، تو سب سے پہلا سوال یہی بنتا ہے کہ یہ اسراف ہے کیا؟ پانی میں اسراف نہیں کرنا، فلاں میں اسراف نہیں کرنا، تو اسراف یہ ہے کیا؟ خرچ کرنے والی جو بھی چیزیں ہیں وہ خرچ کرنے میں جہاں شرعاً، اخلاقاً، مروتاً خرچ کرنا مناسب نہ ہو، کسی بھی اعتبار سے یہ منع ہو، تو وہاں خرچ کرنا اسراف کہلائے گا۔ شرعاً منع کیا گیا، اخلاقی طور پر سمجھ آتا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، مروت کے خلاف ہے، تو ایسی جگہوں پر کسی بھی چیز کو خرچ کرنا یہ اسراف میں آتا ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر الحمدللہ ایک مسلمان کو، ایک انسان کو ہر حوالے سے رہنمائی کی گئی ہے، تو اسراف کے تعلق سے قرآن و حدیث میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اس کا ذکر کیا گیا۔ میں آیات طیبات بیان کرنے سے پہلے ایک چیز آپ کے سامنے ذکر کرتا چلو، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی دلچسپی کا سامان ہوگا۔ امیر اہل سنت نے اپنی زندگی میں سب سے پہلا جو بیان فرمایا نا، وہ اسراف کے عنوان پر سبحان اللہ۔ فضول خرچی سے بچو۔ امیر اہل سنت کی زندگی کا سب سے پہلا رسالہ مدنی چینل کے ناظرین وہ ہے تذکرہ امام احمد رضا، اور امیر اہل سنت نے سب سے پہلا جو بیان فرمایا ہے اپنی زندگی کا، وہ اسراف کی نحوست کے تعلق سے ہے کہ اسراف درست نہیں ہے، فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ تو اسراف کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ذکر کیا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ ان میں بھی فرمایا گیا۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ فضول اڑانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔
ایک مقام پر ذکر کیا گیا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، اور فضول نہ اڑا کہ یہ فضول اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا گیا کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، بے شک فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کھاؤ پیو، جو کھانا چاہتے ہو کھاؤ، جو پہننا چاہتے ہو پہنو، لیکن اسراف نہ کرو اور تکبر نہ کرو۔ چاہیے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی نا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، اس آیت کریمہ کے تحت ایک بات ذکر کی گئی قبیلہ بنی عامر کے تعلق سے، کہ ان کا یہ انداز ہوا کرتا تھا جب حج کا سیزن قریب آتا نا تو یہ گوشت اور چکنائی اس سے اجتناب کیا کرتے تھے، گوشت اور چکنائی یہ استعمال نہیں کریں گے، اور ان کے یہ گمان میں یہ تھا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں نا یہ ہم کر رہے ہیں حج کی تعظیم کی وجہ سے، کہ گوشت والی چیزیں اور چکنائی والی چیزیں ہم یہ استعمال نہیں کریں گے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کھاؤ پیو فضول خرچی نہ کرو۔ نہیں کھانے کی ممانعت نہیں ہے کہ تم گوشت نہیں کھاؤ گے، تم چکنائی نہیں کھاؤ گے، تم یہ نہیں کھاؤ گے، تم وہ نہیں کھاؤ گے، نہ کھانے کی ممانعت ہے نہ پینے کی ممانعت ہے، جو کھانا چاہتے ہو کھاؤ، جو پینا چاہتے ہو پیو، فضول خرچی نہ کرو۔ اچھا یہ جو اسراف کے اندر ایک تو حرام ہے، اس سے تو ہم نے بچنا ہی بچنا ہے، حلال کی بھی کوئی قید ہے کہ اس حد تک کھا سکتے ہیں، اس حد تک خرچ کر سکتے ہیں؟ اس میں بھی تھوڑی سی ایک تقسیم آئے گی کہ جس طرح تعریف بیان کرتے ہوئے میں نے ذکر کیا نا کہ شرعاً اخلاقاً اور مروتاً جو چیز منع ہے اس سے بچنا یہ تو سمجھ آنے والی چیز ہے، اور اس کام کی طرف آگے بڑھنا یہ اسراف ہے۔ شرعی طور پر جہاں خرچ کرنا منع ہے، جہاں اخلاقی طور پر خرچ کرنا منع ہے، جہاں مروتاً خرچ کرنا منع ہے، وہاں خرچ کیا تو اسراف ہوگا۔ اب اس میں تھوڑی سی ایک تقسیم مزید آتی ہے کہ شرعی طور پر جو منع ہے اس کا شرعی حکم الگ ہوگا، اخلاقی طور پر جو چیز منع ہے اس کا حکم الگ ہوگا۔ تو جو شرعی طور پر منع ہے نا کہ شریعت اجازت نہیں دیتی کہ یہاں یہ کام کیا جائے، یہاں یہ خرچہ کیا جائے، شریعت نے جہاں منع کیا وہاں اسراف حرام ہوگا، کیفیت کے اعتبار سے احکام میں تبدیلی متوقع بھی ہے، اور جہاں اخلاقی طور پر آتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تو وہ ایک ناپسندیدہ چیز تو ہوگی، لیکن وہ شرعی اعتبار سے جو حکم ہوگا وہ والا حکم یہاں نہیں ہوگا، یہ اس سے نچلے درجے پہ، یعنی یہ مکروہ تنزیہی کی کیٹیگری میں آئے گا۔ تنزیہی جی اچھا، شرعی اعتبار سے کیا چیز منع ہے یقیناً یہ ڈیسائیڈڈ تو قرآن و حدیث میں ہوگا، اہل علم لیکن بتائیں گے، مفتیان کرام بے بتائیں شک، گے، لیکن جو اخلاقی طور پر ہے اس کی ججمنٹ ہم خود کریں گے کہ یہ منع اس ہے کا یا ہم نہیں؟ خود کریں گے، اور بعض چیزیں عرف و عادت کے اعتبار سے بھی ہوتی ہیں۔ اچھا اس میں مزید کچھ عرض کرنے سے پہلے ایک چیز ذہن میں آ رہی ہے وہ بھی عرض کروں کہ بعض لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جن کو کچھ نہ کچھ وسوسے کی بیماری ہوتی ہے، جب وضو کرنے لگیں گے تو اوپر نیچے الٹ پلٹ کر کے ہاتھ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پانی پہنچا کہ نہیں پہنچا، ادھر پانی پہنچا کہ نہیں پہنچا، تو یہ تھوڑے پانی سے وضو نہیں کر پاتے، یہ وضو کرنا شروع کریں گے تو مسلسل پانی بہاتے چلے جا رہے ہوں گے، نہانے کے لیے جاتے ہوں گے تو گھر والوں کو آواز لگا کے جاتے ہوں گے موٹر چلا دینا میں نہانے لگا، تو ٹینکی خالی ہو رہی ہے، موٹر چلتی چلی جا رہی ہے، مسلسل سلسلہ جاری ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ ناخن چیک کر رہا ہو کہ یہاں پانی پہنچا کہ نہیں پہنچا، تو ایک بیچارہ آزمائش میں اللہ تعالیٰ سب پر لطف و کرم کی بارشیں برسائے۔ آمین۔ لیکن اسراف سے بچنا یہ تو ذرا ہر ایک کے لیے ہے، بے شک۔ ایسا آدمی جو کم پانی سے وضو نہیں کر سکتا اسے اہل علم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ یہ گھر سے وضو کر کے مسجد کا پانی استعمال نہ کرے، تو مسجد کا پانی وقف کا پانی ہے نا، جی جی، جب مسجد کا پانی وقف کا پانی ہے اور وقف کے پانی کا بے دریغ اس انداز میں استعمال کرے گا تو یہ کیسے اس کو اجازت دی جا سکتی ہے؟ ایک لوٹا پانی سے وضو ہو جاتا ہے اور اس کے لیے ایک بالٹی بھی نہ کافی ہے، تو گھر کا اپنا ذاتی خرچ یہ کچھ ہو رہا ہے، اگرچہ یہاں بھی اسراف اور فضول خرچی پسندیدہ نہیں ہے، بے شک، لیکن مسجد کا پانی اور اس انداز میں استعمال کرنا اور بے دریغ استعمال کرتے چلے جانا یہ پسندیدہ ہے ہی نہیں، یقینا، تو اس سے اجتناب ہی کا اسے کہا جائے گا گھر سے وضو کر کے آؤ۔ جی جی، اور گھر میں بھی اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اچھا حضور، کوئی بھی چیز ہے وہ اسباب سے خالی نہیں ہوتی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے اور وہ چیز وجود میں آتی ہی اس سبب کی وجہ سے ہے۔
مثلاً آج کل نزلہ زکام، تو سردی اس کا سبب ہے، سردی کی وجہ سے نزلہ زکام یا دیگر جو امراض وغیرہ آج کل اس کی عموماً وجہ سردی ہوتی ہے، تو سردی سبب ہے اس بیماری کی. تو یہ جو اسراف بیماری ہے اس کا سبب عام طور پر کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی اسراف بندہ کیوں کرتا ہے؟ اچھا، اسراف کو وقتاً فوقتاً ہمیں ساتھ اس کو وضاحت کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے. فضول خرچی جی، تو ہو سکتا ہے کہ ابھی کو ہمارے پروگرام میں شامل ہوا ہو تو ہم پیچھے جو تعریف کر کے نکل گئے تو اس کی توجہ میں نہ ہو، اس کے لیے اسراف لفظ ہی نہ ہو. تو فضول خرچی، اسراف یعنی فضول خرچی. تو اس کا جو منع کیا گیا یا اس کے پیچھے جو اسباب ہیں کہ اسراف کیوں ہوتا ہے، تو ایک تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسراف صرف پانی میں نہیں ہے، اگرچہ پانی میں بھی ہے، کھانے پینے میں بھی اسراف ہے، دیگر لباس وغیرہ میں بھی اسراف کی صورتیں ہوتی ہیں کہ عادتاً لباس جو پہنا جاتا ہے وہ الگ ہے، اور یہ اس سے بھی کوئی الگ انداز اپنانے کی طرف بڑھا جو شرعاً بھی لباس میں شمار نہیں ہوتا، دیگر حوالوں سے بھی لباس میں شمار نہیں ہوتا، یہ اس کی طرف نکل گیا. یہ ایسی دیگر چیزیں بہت ساری جگہوں پر یہ اسراف کا مفہوم آئے گا کہ فضول خرچی کہاں کہاں ہوتی ہے. تو یہ جہاں جہاں بھی ہوتی ہے نا، اس کے جو اسباب بنتے ہوں گے اس میں ہو سکتا ہے کہ اہم ترین اسباب کو 5-7 نکلیں. لا علمی اہم ترین ایک سبب ہوگا، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ فضول خرچی ہو رہی ہے، یہ درست نہیں ہے، توجہ نہیں ہے. جس طرح اپنے ہم بعض اوقات وضو کرنے والا آتا ہے تو وہ کے سیٹ پہ بیٹھتا ہے اور بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے ٹونٹی کھولتا ہے. اچھا، ٹونٹی کھل گئی، اب اس کے بعد یہ بڑے مزے سے ٹوپی اتار کے ایک طرف رکھے گا، یہ بازو چڑھائے گا، بازو چڑھانے کے بعد پھر ہاتھ آگے کر کے پانی کو چیک کرے گا. اس کے وہ بازو چڑھانے تک ہو سکتا ہے کہ جس انداز میں پانی ٹونٹی سے نکلتا ہے، وہ بعض اوقات ٹونٹی اس طرح کی ہوتی ہے کہ جو ہی آپ نے کھولی نا شر کر کے پانی نکلنا شروع ہوگا اور کافی مقدار میں بڑی تیزی کے ساتھ پانی نکلے گا. تو اس کے وہ بازو چڑھانے تک ہو سکتا ہے کہ 1 بالٹی سے زیادہ پانی ضائع ہو چکا ہو، جبکہ وضو 1 لیٹر 1.5 لیٹر پانی سے وضو ہو سکتا تھا، لیکن اس نے تو وہ تیاری کرنے کرانے میں 1 بالٹی پانی ضائع کر دیا. اب یہ آئے گا آگے اور اس کے بعد یہ ہاتھ دھوتا رہے گا، ساتھ والے سے باتیں چل رہی ہوں گی، وضو کا سلسلہ جاری ہوگا، پھر وہ پوچھ کے وہ آگے بڑھنے کا سلسلہ کرے گا. اور بعض اوقات تو ایسی صورت ہوتی ہے کہ وضو کرنے والا جب ٹونٹی کھول کے وضو کر رہا ہوتا ہے نا اور منہ پہ پانی کا چھینٹا مارا بار بار، تو اس کے وضو کرتے کرتے ہو سکتا ہے ساتھ والے کا غسل ہو جائے. جی، کبھی کبھی کال آ جاتی ہے اور کال میں 2-4-5 منٹ چلے جاتے ہیں لیکن نہ چل رہا ہوتا ہے. جبکہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو وضو کرتے دیکھا تھا نا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا سعد اسراف نہیں کرو، فضول خرچی نہیں کرو. تو عرض کرتے ہیں آقا وضو میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے؟ فرمایا ہاں، اگرچہ تم نہر کے کنارے ہو، جب نہر میں تو اتنا سارا پانی جا رہا ہے تو یہاں تو تصور بھی نہیں ہوگا یا اس طرف توجہ بھی نہیں ہوگی، لیکن یہاں بھی اگر زیادہ پانی استعمال کریں گے تو وہ فضول خرچی میں آئے گا. اچھا، یہ جو لا علمی ہے اس کا علاج کیا ہے؟ علم سیکھیں، اہل علم کی صحبت میں بیٹھیں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں. ماشاءاللہ دعوت اسلامی میں تو کورسز کا بھی ایک پورا نظام ہے نا، الحمدللہ. تو فرض علوم کورس یہ کریں گے تو اس میں بہت ساری صورتیں آ جائیں گی، تو بہت ساری معلومات کا خزانہ فرض علوم کورس بنے گا. تو اس کے علاوہ بھی کئی کورسز ساتھ ساتھ جاری آسانی کرنا چاہتے ہیں آج تو گھر بیٹھ کر آن لائن کورس. آپ ایک نمبر مدنی چینل کے ناظرین اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اگر آپ گھر بیٹھے کورس کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی کورس کرنا چاہتے ہیں، تقریباً 30 کے قریب کورسز کروائے جاتے ہیں آن لائن. نمبر آپ کے سامنے ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں اور کسی بھی کورس میں داخلہ لے کر آپ گھر بیٹھ کر علم دین حاصل کر سکتے ہیں. جی حضور. اگلے اسباب کی طرف اگر بڑھیں تو ایک سبب اس کا ہوتا ہے شہرت طلبی. تو ابھی شہرت کے حصول کے لیے ایسے انداز اپنائے گا کہ لوگوں کی توجہ ملے. تو شہرت حاصل کرنے کی نیت سے یہ راہ کی طرف بڑھا، تو یہ بھی ضرورت نہیں ہے. پھر غرور اور تکبر بھی بعض اوقات کئی طرح کے کام کروا رہا ہوتا ہے. اب حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے کسی جگہ پہ خرچہ کرنے کی، لیکن لوگوں کو کیسے پتا چلے کہ جناب ہم بھی کچھ ہیں. تو شادی ایسی ہونی چاہیے کہ پورا شہر دیکھے. اب پورے شہر کو دکھانے کے لیے اگر کسی نے کوئی 1.25 کروڑ کی شادی کی ہے تو اب یہ کو 2-4-5 کروڑ اوپر نکلے گا تو شہر کو پتا چلے گا نا کہ شہر میں ہلچل تو تبھی مچے گی اور لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہاں کچھ ہوا ہے. اور اب یہ اسرا کی طرف بڑھتا ہے. تو غرور، تکبر اور لوگوں پر دھونس جمانا یہ بھی ایک سبب ہوا کرتا ہے اسراف کی طرف بڑھنے کا. اور کہا جاتا ہے کہ شادی وغیرہ میں یقیناً مہمان آئے تو ان کو
کھانا وغیرہ تو کھلایا جائے گا، اس طرح کے کام تو ظاہر سی بات ہے ایک مروت میں بھی آتے ہیں اور اخلاقی طور پہ بھی ان کو کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عباس کا فرمان میں نے سنایا تھا نا، جو کھانا چاہتے ہو کھاؤ، جو پہننا چاہتے ہو پہنو، لیکن اسراف اور تکبر نہ کرو. ایک کہنے والے کہتے ہیں کہ شادی میں چلیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے، کھانا تو کھلانا ہے مہمان کو، مروتاً بھی اخلاقاً بھی ہم پہ یہ چیز بنتی ہے کہ ہم جو مہمان آئے ان کو کھانا کھلائیں. لیکن کھانا جو ایک ضروری چیز تھی ہمارے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے، شادی کے اندر اس پر اتنا خرچہ نہیں ہوتا جتنا خرچہ شادی کی نمود و نمائش پر ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ایک طرح کا سیزن بھی ہے شادیوں میں. اگر ایک امیر فرد، یعنی ایسا فرد جو واقعی خرچہ کر سکتا ہے، اگر اس نیت سے اپنی شادی پر زیادہ خرچہ نہ کرے کہ میرا جو غریب پڑوسی ہے، پھر کیونکہ دیکھا دیکھی ہوتا ہے نا، اگر فلاں نے جو ہے وہ 30 لاکھ کا خرچہ کیا، 40 لاکھ کا خرچہ کیا، اب اپنا بھی ذہن ہوتا ہے کہ یار ہم نے بھی اپنی ناک بچانی ہے. اگر ہم جو ہے وہ بالکل ایک سادگی سے شادی کریں گے تو پھر ہماری ناک کہاں پر رہے گی، ہماری عزت کہاں پر رہے گی. تو اس حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین، وہ افراد جو صاحب استطاعت ہے، صاحب حیثیت ہے، وہ اگر کچھ اقدامات اٹھائیں، ون ڈش پر آئیں، احتیاط کریں، نمود و نمائش کے حوالے سے اگر کمی کریں، یقین مانیے کہ جو غریب طبقہ ہے اس پر بہت بڑا احسان ہوگا. میں اس پہ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. آپ نے جو ذکر فرمایا نا، آپ نے تو خصوصیت کے ساتھ درخواست بھی پیش کی اہل استطاعت، اہل ثروت، عاشقان رسول سے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق رفیق مرحمت فرمائے کہ وہ شریعت نے جن کاموں سے منع کیا ان کاموں سے بچتے ہوئے ہی آگے بڑھیں. لیکن اس میں شیخ سعدی کا ایک شعر جو ہے نا وہ توجہ میں آ رہا تھا. آپ کہتے ہیں تواضع ز گردن فروزاں نے کوست، گدا گر تواضع کند خوئے اوست. کچھ کام اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو ہوتے ہی کسی اور جگہ پہ جا کے، میرے پاس پانی ہے ہی 1 لیٹر، میں 1 لیٹر میں وضو کر کے فارغ ہو گیا تو میں نے کیا کمال کیا. آگے تھا ہی نہیں، آگے کچھ ہوتا تو میں دیکھتا نا، یہ جائزہ لیا جاتا کہ اس نے وہ اسراف سے بچنے والا اہتمام کیا کہ نہیں کیا. جتنا تھا وہ خرچ کر لیا اور حاجت بھی اتنے کی تھی. پتہ تو اس وقت چلے گا نا کہ جب میرے پاس 5-10 لیٹر تھا، اب ان میں سے میں کتنا استعمال کرتا ہوں. تو ایک آدمی کے پاس شادی پر خرچ کرنے کے لیے پیسہ ہے ہی نہیں، اس نے جو تھا اسی میں اپنا سارے کا سارا حساب کتاب کلوز کر لیا، اور پھر ہو سکتا ہے کہ شکرانے کے نوافل ادا کیوں، یا اللہ تیرا کرم ہوا، عزت کے ساتھ سارے معاملات ہو گئے. تو اس نے تو تھا ہی نہیں، تو جو تھا اس میں اپنا حساب کتاب کر لیا. پتہ تو چلے گئی اس وقت نا کہ جس وقت رش لگا ہوا تھا اور ریل پیل تھی مال و دولت کی، کہ یہ کس انداز میں خرچ کرنے کی طرف بڑھا. اور اب 1 ڈش کا فرما رہے ہیں، 1 ڈش کی بعض اوقات تو قانونی طور پر سرکاری طور پر تحریک چلتی ہوگی. 1 ڈش اگرچہ نہ بھی کھلائیں، یعنی 1 سے کوئی 2 2 3 4 کی طرف بھی چلے جائیں تو وہ اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. اصل جو آپ نے ذکر فرمایا کہ جو اصل چیز ہے اس پر خرچ کتنا ہوتا ہے، اور نمود و نمائش اور دیگر چیزوں پر خرچ کتنا زیادہ ہوتا ہے. جیسے شادی کے موقع پر یہ جو باقاعدہ سے وہ بینڈ باجے کا اہتمام ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو رقص و سرود کی محافل سجتی ہوں گی، وہ جو کام ناجائز ہے، حرام ہے، ان سے تو ہر ایک کو بچنا ہے، چاہے امیر ہے یا غریب ہے. نہیں، اسراف میں تو آئے گا نا کہ شریعت نے جس کام سے منع کیا تھا کہ یہاں پیسہ خرچ نہیں کر سکتے، آپ نے کیا تو اسراف ہوا. اسراف کی تعریف میں تو آئے گا، فضول خرچی کی تعریف میں تو آئے گا وہ. تو یہ آتش بازی پر جو خرچہ کیا جاتا ہے، اور بعضوں کی تو اس طرح کی خبریں بھی ملتی ہیں کہ آتش بازی پر جتنا خرچ ہوا نا، ہو سکتا ہے کہ غریب کی شادی ہو جاتی ہے اتنے میں. مدنی چینل کے ناظرین، اسراف یعنی فضول خرچی کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے. ہمارے اس پروگرام کے اندر ہم ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس میں بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بذریعہ کلپ کرم فرماتے ہیں اور ہمیں اپنے مدنی پھولوں سے نوازتے ہیں. تو آئیے اس سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے کامیابی کا راستہ. بعض لوگ اس قدر خرچ کرتے ہیں کہ اسراف لگتا ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ انسان کو بخیل نہیں ہونا چاہیے. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اسراف کیا ہے، بخیل نہیں ہونا چاہیے؟ برائے کرم اس کی وضاحت فرما دیجیے. اگر ایسا خرچ کرتا ہے کہ نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے، تب تو اسراف ہے. اور جو گناہ پر خرچ کیا جائے اصل وہ اسراف ناجائز ہوتا ہے. تو اب یہ کہ اب کوئی زیادہ خرچ کرتا ہے اس کو اسراف تو نہیں کہیں گے نا. اچھے کام میں زیادہ خرچ کرتا ہے، اسراف کیسے کہیں گے؟ کہ جہاں مطلب اس کو چندہ دینا چاہیے تھا 12,000، اب اس نے اٹھا کر مسجد کو 1,12,000 دے دیے، جہاں خرچہ کر ڈالا،
اسراف تو نہیں ہے نا. لا خیر فی الاسراف، اسراف میں کوئی خیر نہیں، اور لا اسراف فی الخیر، بھلائی میں کوئی اسراف نہیں ہے. تو اب یہ کہ وہ کس طرح کا خرچہ کرتا ہے یہ آپ نے نہیں بتایا. اور بخیل تو واقعی بخیل نہیں ہونا چاہیے. اب بخل کی بھی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جہاں شریعت نے حکم دیا، واجب کیا، وہاں خرچ نہیں کیا. مثلا زکوٰۃ دو، صاحب نصاب کو حکم دیا نا، شرائط جب پائے جائیں تو زکوٰۃ دے. اب اس نے زکوٰۃ نہیں دی، فطرہ نہیں ادا کیا، قربانی نہیں کی واجب ہونے کے باوجود، تو ایسا شخص بخیل ہے. اچھا، یا جہاں مروت میں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہیں کیا، تب بھی یہ بھی بخل کی ایک صورت ہے. لیکن وہ فرسٹ وہ ہے کہ جس نے وہ شریعت نے اس کو حکم دیا پھر بھی نہیں کیا، واجب کیا، اس پر فرض کیا، پھر بھی اس نے خرچ نہیں کیا وہاں، تو یہ بخیل زیادہ خطرناک ہے. باقی یہاں ہمارے یہاں بات بات پہ لوگ کہہ دیتے ہیں یار بخیل ہے، بڑا کنجوس ہے. حالانکہ وہ بیچارہ کنجوس نہیں ہوتا، کفایت شیار ہوتا ہے. آپ کی طرح ہوٹلوں میں پیسے ہی نہیں اڑاتا، وہ گھر کا کھاتا ہے، یہ کنجوس ہے. تو یہ کنجوس نہیں ہے. تو اس طرح کسی کو کنجوس بھی اگر ہو نا تو اس کو بھی کنجوس کہیں گے تو اس کا دل دکھے گا، یہ کہنا نہیں چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے میٹھے میٹھے مدنی پھول ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. آئیے اس پروگرام کے اندر ایک سوال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں سائل ہم سے کیا سوال کر رہے ہیں. میرا نام بلال یونس اتاری ہے، میرا تعلق وزیر آباد شہر سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اسراف سے بچنا کیوں ضروری ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں؟ اسراف سے بچنا کیوں ضروری ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ حضور یہ سائل ہم سے پوچھتے ہیں کہ اس سے بچنا کیوں ضروری ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے. اس سے بچنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے منع فرمایا. اس سے بچنا اس لیے ضروری ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور اس سے بچنے کی اہمیت کیا ہے، اس سے بچنے سے فائدہ کیا ہوگا، ان فوائد کی طرف اگر توجہ کریں تو ہر جگہ کا الگ الگ فائدہ ہوگا. پانی میں اسراف سے بچے تو پانی کی بچت، پانی کی بچت ہوگی. جب صرف پانی کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو صرف پانی کی بچت نہیں ہوئی، بجلی کی بچت ہوئی ہے. چاہیے پانی جہاں استعمال زیادہ ہوگا تو وہاں صفائی کے لیے وقت زیادہ درکار ہوگا، تو اس وقت کی بچت ہوئی ہے. اور صفائی پر ہونے والے اخراجات، ان اخراجات کی بچت ہوئی ہے. جب اسراف کی بات چیت کی جاتی ہے تو پانی ایک نمایاں چیز سامنے آتی ہے، حالانکہ صرف اس میں نہیں ہے. اور کہا جاتا ہے کہ اگلے 20-25 سال کے بعد جو عالمی پرابلمز ہوں گی دنیا کے اندر، اس میں سے ایک بڑی پرابلم یہ ہوگی کہ لوگوں کو پانی کی کمی کا سامنا ہوگا. میں کہہ رہا تھا کہ آپ پانی کی بات کر لیں، کھانے کی بات کر لیں، بجلی کی بات کر لیں، رسومات کی طرف نکلیں تو اس عنوان پر بات کر لیں. بجلی کے اعتبار سے اگر آپ بات کرتے ہیں تو بجلی ہمارے پاس وافر مقدار میں ہے نہیں. گرمیوں میں کیا حالت ہوتی ہے ہمارے کئی ممالک میں، پاکستان کی حالت تو ہم سب کے سامنے ہی ہے نا. تو ایک طرف یہ ہوتا ہے کہ ایک لائٹ سے کام چل سکتا ہو تو ہر کمرے کی لائٹ الگ الگ جل رہی ہو، یہ بلا ضرورت جل رہی ہے نا. اور بعض اوقات تو یہ وابڈا والے بجلی کے بل پر بھی لکھ کر دیتے ہیں یہ بلب بجلی سے نہیں، آپ کے خون کے پسینے کی کمائی سے جلتا ہے. جی حقیقت بھی ایسی ہے، ایسے ہی ہے. تو بجلی کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی فضول خرچی کی صورتیں ہوتی ہیں. کھانے میں تو ایک انداز یہ بھی ذکر فرمایا گیا کہ شکم سیر ہونے کے بعد بھی کھاتے چلے جانا، یہ بھی اسراف ہے. یعنی پیٹ بھر گیا پھر بھی کھا رہا ہے، پھر بھی کھاتا چلا جا رہا ہے. اچھا، یہ میڈیکل خاص طور پہ ہر وقت کھانے پینے والے وہ بھی اگر جائزہ لیں تو اس میں مختلف حوالوں سے یہ فضول خرچی اور اسراف میں آئے گا. شریعت نے منع کیا نا اتنا نہیں کھانا، اتنا نہیں کھانا، اتنا کھانا کہ میرے ہی اوپر تک فل ہو جائے. میڈیکل اس کے نقصانات تو بالکل میڈیکل نقصان جو ہے وہ شریعت کئی کام اس طرح کے ہیں جن سے منع کرتی ہے، اس میں بندے کی صحت ہی مطلوب ہوتی ہے. یہ صحت مند رہے گا تو عبادت کی طرف اور اپنے جو اس پر چیزیں لازمی ہیں یا جن جن کا خیال رکھنا ہے، جن جن کی کفالت ان کے ذمے ہے، یہ صحت مند رہے گا تو سارے معاملات کو لے کر آگے بڑھے گا نا. عجیب عجیب وہ ڈکاریں آ رہی ہیں، معدہ خراب ہو گیا، صحت کا کھلواڑ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور صاحب بہادر کو شوق ہے کہ جناب ہر چیز آیت فنا در فناست، جو بھی ہے اس کا قصہ تمام ہی کرنا ہے. تو یہاں یہ بھی فضول خرچی والی چیزوں میں آئے گا. قرآن نے ایک بات ذکر فرمائی ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اللہ کے نیک بندوں کا انداز کیا ہوتا ہے، یہ فضول بھی نہیں اڑاتے، کنجوسی سے کام بھی نہیں لیتے.
یہ فضول خرچی کی طرف بڑھنا یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، اور کنجوسی سے کام لینا کہ جن جن کا کھانا پینا رہنا سہنا کے ذمہ ہے وہ بیچارے چیخیں مار رہے ہوں اور اس کی توجہ نہ جا رہی ہو کہ نہیں جناب میں پیسہ ایسے تھوڑی خرچ کروں گا۔ درمیانی راہ کو اپنانا، خیر الامور اوسطها، ہمارے آقا کا فرمان بھی ہے نا، میانہ روی کو اختیار کرو۔ امیر اہل سنت کا ایک فرمان ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں 1 روپے سے کام چلتا ہو وہاں دوسرا کیوں، جہاں 1 سے کام چلتا ہو وہاں دوسرا کیوں، اور جہاں 100 کی حاجت ہو وہاں 99 کیوں۔ جہاں 1 سے کام چلتا ہے وہاں 1 روپیہ بھی فالتو خرچ نہیں ہوگا۔ میرے پاس پیسہ ہی پیسہ ہے، مجھے کیا ضرورت ہے میں 1 کی بجائے 2 خرچ کروں گا، یہ نہیں۔ 100 کی حاجت ہے تو 99 کیوں؟ بعض اوقات ہوتا نا کہ جس طرح وہ ایک محاورہ بھی ہے کہ مہنگا روئے ایک بار، سستا روئے بار بار۔ اس نے پیسہ تو بچا لیا، کوالٹی کمپرومائز کر گیا۔ جی، کوالٹی کمپرومائز ہوئی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جن بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے لیے، جس کے لیے بھی جو سامان خرید کر لایا ہے تو یہ تو اس کو مہینے کے بعد پھر خرچ کرنا پڑے گا، سال 1.5 سال کے بعد پھر خرچ کرنا پڑے گا۔ تو کوالٹی بھی کمپرومائز نہ ہو اور اسراف کی طرف بھی نہ بڑھے، نہ کنجوسی نہ اسراف، فضول یعنی ان کے درمیان میں رہے، اور جہاں پر جتنا خرچ کرنا بنتا ہے، جتنی حاجت ہے اتنا خرچ کریں، نہ فضول خرچی کی طرف جائیں اور نہ بالکل کنجوسی کی طرف جائیں کہ بالکل ہی خرچ نہ کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام کے اندر اسپیشل پرسنز کے لیے بھی ہم نے ایک سیگمنٹ رکھا ہے جس کا نام ہے خاص لوگوں سے خاص باتیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس سیگمنٹ کے اندر ہمیں کیا سننے اور دیکھنے کو ملتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے زندگی سنواریں، اور اس کا بڑا ہی پیارا سیگمنٹ خاص لوگوں سے خاص باتیں میں ہم حاضر ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ الکریم نیک عمل نمبر 49 پر گفتگو کریں گے۔ اسراف کی تعریف کے اندر لکھا ہے کہ جس جگہ شرعاً، عادتاً یا مروتاً خرچ کرنا منع ہو وہاں خرچ کرنا، مثلاً فسق و فجور اور گناہ والی جگہوں پر خرچ کرنا، اجنبی لوگوں پر اس طرح خرچ کرنا کہ اپنے اہل و عیال کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا، یہ اسراف کہلاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اسراف سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے جا نہ خرچو، بے شک بے جا خرچنے والے اسے پسند نہیں۔ علامہ مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اگر کل مال خرچ کر ڈالا اور اپنے عیال کو کچھ نہ دیا اور خود فقیر بن بیٹھا تو سدی کا قول ہے کہ یہ خرچ بیجا ہے، اور اگر صدقہ دینے ہی سے ہاتھ روک لیا تو یہ بھی بیجا اور داخل اسراف ہے۔ جیسا کہ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سفیان کا قول ہے کہ اللہ کی اطاعت کے سوا اور کام میں جو مال خرچ کیا جاوے وہ قلیل بھی ہو تو اسراف ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ علامہ مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ بنی عامر زمانہ حج میں اپنی خوراک بہت ہی کم کر دیتے تھے، اور گوشت اور چکنائی تو بالکل کھاتے ہی نہ تھے، اور اس کو حج کی تعظیم جانتے تھے۔ مسلمانوں نے انہیں دیکھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں ایسا کرنے کا زیادہ حق ہے۔ اس پر یہ نازل ہوا کہ کھاؤ اور پیو، گوشت ہو خواہ چکنائی ہو، اور اسراف نہ کرو، اور وہ یہ ہے کہ سیر ہو چکنے کے بعد بھی کھاتے رہو یا حرام کی پرواہ نہ کرو، اور یہ بھی اسراف ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی اس کو حرام کر لو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ کھا جو چاہے اور پہن جو چاہے، اسراف اور تکبر سے بچتا رہے۔ اللہ پاک ہمیں اسراف سے محفوظ رکھے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بہت ساری چیزوں کا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ذکر فرمایا ہے۔ گھر کے اندر اپنے معاملات میں بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ایکسٹرا لائٹ ہے تو اسے بند کر دیا جائے، کھانے پینے کے معاملات کے اندر بھی اسراف سے بچا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسراف سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ الکریم اگلے ہفتے ایک نئے سلسلے، نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मदनी चैनल के नाजरीन, ख़ास लोगों से ख़ास बातें हम देख रहे थे। आइए अब अपने इस प्रोग्राम के अंदर एक और सवाल को शामिल करते हैं। मेरा नाम उस्मान है, मैं जेलम किला उताज से हूँ। मेरा ये सवाल है कि क्या अल्लाह की राह में हज करना भी इसराफ है? राय खुदा में भी खर्च करना इसराफ है। अभी हम हराम के ताल्लुक से बात कर रहे थे, इसी तरह हलाल में हद से नहीं बढ़ना। तो ये एक स्टेप आगे का है कि जो नेकियां होती हैं, राय खुदा में कुछ खर्च करना है या जिन नेकियां हैं, नफल पढ़ना है, दीगर इबादतें हैं, तो क्या इनमें भी कोई इसराफ की सूरत है? इसराफ हो सकता है इनमें? पहली बात तो ये याद रखी जाए कि ला खैर फिल इसराफ, फजूल खर्ची और इसराफ में कोई भलाई नहीं। और दूसरी बात ये याद रखी जाए कि ला इसराफा फिल खैर, वाह, बेहतरी वाले और भलाई वाले कामों में कोई फजूल जी, खर्ची नहीं। इसराफ में कोई खैर नहीं है और खैर वाले कामों में खैर वाले कामों में कोई इसराफ इसराफ नहीं है। आप अगर गुरबा मसाकिन हाजतमंदों पर खर्च कर रहे हैं, आपने एक की बजाय 2 देके बना ली, 2 की बजाय 10 देके बना ली, ज्यादा गरीब खाना जी, खा लेंगे, फायदा है इसमें। ये फायदा ही होगा। इसी तरह आपने गरीबों को कपड़े लेकर दिए, तो आप 10 को लेकर दें, 100 को लेकर दें, 1000 को लेकर दें, जितनी अल्लाह ताला जल्ल जी। जलालहू ने तौफीक अता फरमाइए, खैर और भलाई वाला काम है, ज्यादा ज्यादा करते चले जाइए। बाद औक़ात इस तरह की सूरत बयान की जाती है कि जनाब रबीउल अव्वल शरीफ का ये महीना आ बिल्कुल गया, खास तौर पर तो आप ये पूरा घर सजाने की बजाय बस यही करना है ना कि ताज़ीम मुस्तफ़ा की नीयत से पता चले कि मिलाद का महीना आ गया, एक लड़ी लगा ले काफ़ी है। जी, ये आपने इतने सारे परचम लगा लिए, एक परचम लगा ले काफ़ी है। तो ये भलाई वाला काम है, और ये जितना हम एहतिमाम करते हैं ना, ये सारे का सारा एहतिमाम है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम की नीयत से। और ताज़ीम एक ऐसा काम है जिसका हुक्म हम अल्लाह कुरान में देता है, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहुहु बुक्रतम व असीला। ईमान का जिक्र किया और ईमान के बाद अगला जो दर्जा जिक्र फरमाया गया ना, वह है ताज़ीम नबी, व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु। तो ताज़ीम जितनी ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा बरकतें पाते चले जाएंगे। आप जितना खर्च करते ना मिलाद शरीफ पे, ला इसराफा फिल खैर, ये उसके तहत आएगा कि भलाई के कामों में कोई इसराफ नहीं। और इसमें भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि ये आशिकान रसूल, ये मिलाद मनाने वाले गरीबों की जो है वो कितनी खिदमत करते हैं। ये गुज़श्ता साल जो हमारे यहाँ सवात इस एरिया के अंदर जो सैलाब आया था, अल्हम्दुलिल्लाह हर एक ने ताउन किया। अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद मनाने वालों ने, आशिकान रसूल ने इसमें बढ़ चढ़कर ताउन किया। और दावत इस्लामी का एक स्लोगन है, हम भूले नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब ये आया था तो बहुत सारे अफराद, तंजीमें आईं और वो जो है वो हेल्प करने लगी, ताउन करने लगी, साजो सामान के तौर पर माली इमदाद करने लगी। लेकिन एक वक्त आता है कि फिर मीडिया पर भी ऐसी खबरें कम हो जाती हैं और तंजीमें भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे आ जाती हैं। और असल जो ज़रूरत होती है, जब एक हादसा आता है, ठीक है, तब तो होनी चाहिए हेल्प, लेकिन क्या जिसका घर गिर गया उसकी जो है वो अब ज़रूरत नहीं रही, उसको घर नहीं चाहिए? तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का एक स्लोगन है कि दावत इस्लामी भूलती नहीं, और आपकी दावत इस्लामी अब तक भी उन आशिकान रसूल को भूली नहीं है। पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह हम ताउन कर रहे थे, अब भी ताउन कर रहे हैं। अच्छा, जो आए ना उस वक्त में, जिन जिन आशिकान रसूल ने ताउन किया, भले वक्ती तौर पर ताउन किया, तो जिसने जितना भी ताउन किया ना, अल्लाह ताला सबको बेहतरीन जज़ा अता फरमाए, सबको अपनी रहमत से हिस्सा वाफिर नसीब फरमाए। कि नेकी थोड़ी भी हो ना तो वो अजर थोड़ा देती है, ऐसा नहीं है। तो उस वक्त जो एमरजेंसी वाली कैफियत थी, उस एमरजेंसी वाली कैफियत में भी सबका निकल के मदद करना, ये भी एक काम था। और दावत इस्लामी अब तक अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले को लेके चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त तक भी मकानात की तामीरात वगैरह के और दीगर कई एक सिलसिले जारी हैं जो दावत इस्लामी के शोबे FGRF के तहत अल्हम्दुलिल्लाह आगे से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा हुज़ूर, आखिरी सवाल हमारे सिलसिले के ताल्लुक से, हम बात कर रहे थे कि हमने जो है वो हराम की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाना, इसके साथ साथ हलाल में भी जो एक हद हमारी मुकर्रर की गई है, हमने उसमें रहना है। तो सवाल ये है कि जिस तरह हद से बढ़ना गुनाह है, हमने ज़िम्नन तो जिक्र किया, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा लें, बिल्कुल कमी की तरफ आ जाना, बिल्कुल ही इस पे जो है वो कुछ खर्च करना ही ना, ये भी गुनाह है क्या? जी, कंजूसी जो है, ये बुख़्ल, ये भी गुनाह है। अल्लाह ताला जल्ल जलालहू बुख़्ल करने वालों को पसंद नहीं फरमाता।
اور جن جن کا کھانا پینا رہنا سہنا اس کے ذمے ہے ان کا پورے کا پورا اہتمام وہ بھی اس کے ذمے ہے. یہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، ولم یقتروا یہ اسی کا تذکرہ کیا گیا نا کہ نہ تو فضول خرچی کی طرف جائیں نہ کنجوسی کی طرف آئیں. تو جس طرح فضول خرچی منع نا، اسی انداز میں کنجوسی کرنا بھی منع ہے. فضول خرچی کی بھی اجازت نہیں ہے، کنجوسی کی بھی اجازت نہیں ہے. اس میں ایک چیز کی طرف اور بھی توجہ ہو، جن کا بعض اوقات ذوق ہوتا ہے نا، واہ واہ چاہنا، شہرت چاہنا، بلکہ اپنے بچے بھوکے مر رہے ہوں اور یہ باہر جا کر لنگر تقسیم کر رہا ہو، اپنی بیوی اپنے بچے کپڑوں کے لیے بار بار منت سماجت کر رہے ہوں، ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہے ہوں کہ جو پہنے ہوئے وہ پھٹ رہے ہیں، نیا سوٹ لا کے دے دو، اور اس کی توجہ ہی نہ ہو. تو یہ یہاں نہ خرچ کرنا یہ بھی کنجوسی ہے، اور باہر خرچ کرنا اور ان کو نہ دینا دونوں کنجوسی میں آتے ہیں. گھر میں اصل میں وہ نمود و نمائش نہیں ہوگی تو باہر خرچ کرنے سے نمود و نمائش، لیکن جو اجر و ثواب ملے گا وہ اجر و ثواب اس کا حد و حساب نہیں. یہ تو ہوگا. تو جہاں پر خرچ کرنا چاہیے، جہاں پر ضرورت ہے، حاجت ہے، وہاں پر ضرور خرچ کرنا چاہیے، اور جہاں پر ہمیں شریعت کی طرف سے منع کیا گیا ہے وہاں پر بالکل بھی خرچ نہیں کرنا چاہیے. تو درمیان میں رہنا چاہیے، میانہ روی میں رہنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے 3 چیزیں تمہارے لیے پسند کی ہیں. نمبر 1 جو ہے وہ ان میں سے فرمایا کہ وہ نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے. دوسرے نمبر پر دیگر نیکیوں کو شمار کیا. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 اور چیزوں کو بیان کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ناپسند کی ہیں. ان 3 میں سے ایک یہ ہے فضول خرچی، اسراف. ہم آج کے سلسلے میں ہم نے اس کے تعلق سے بہت کچھ سنا ہے. اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مالک عز و جل سے دعا گو ہوں جو کچھ سنا سیکھا عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. عمل کا ہو جذبہ